بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انبیاء کے بعد اللہ کی زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کو جن لوگوں سے محبت ہے، جن لوگوں سے پیار ہے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام کے اندر ہر وہ صفت موجود تھی جو اللہ رب العزت کو محبوب پیارے تھے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے اپنے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا. کس لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے. فرمایا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہم نے مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کی عزت. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین جو ہے ان کی عزت، ان کے وقار کا خیال رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے. اس لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا. فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت اس طرح سکھائی جاتی تھی جس طرح قرآن مجید سکھایا جاتا ہے. یعنی اتنا ضروری ہے صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنا. اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام کی زندگیوں کا تذکرہ کریں. بلکہ مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا، شاید آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہو، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. اچھے بھلے نوجوان ہیں، داڑیاں اتری ہوئی، داڑیاں موجود ہیں، اور اینکر جو ہے ان سے سوال کرتا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت ہے. بڑے سلجھے ہوئے دیندار لوگ، ان کو نہیں پتا کہ اشرا مبشرہ صحابہ کرام کون سے، ان کے نام کیا ہے، کہ جن کو نبی علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی، نام لے کر اشرا مبشرہ صحابہ کرام. اور اس کے بعد خلفائے راشدین، اور ان کے اندر انصار اور مہاجرین کی تقسیم. یہ نہیں ہے
اس کی وجہ ہماری غفلت ہے. یہی وجہ ہے، ہماری اس غفلت کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلے سال بھی کچھ لوگوں نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر، جہاں پر اہل سنت کثرت کے ساتھ موجود ہیں، چوک میں کھڑے ہو کر قنوت نازلہ کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں. یہ جسارت کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو صحابہ کرام کی محبت نہیں سکھائی. جبکہ دین کے اندر اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو دین سارے کا سارا ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تقریباً 95-96% احادیث جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا فہم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کی زندگی ضروری ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے. وہ صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان احادیث کے اندر کیا کرنا ہے. قرآن نہیں سمجھ سکتے، صحابہ کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے اچھا کون ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا، اللہ کی طرف بلاتا. اب اس کے لیے بہترین جو کلمات ہیں وہ اذان کے کلمات ہیں. اب ایک شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے اذان کہنے کے لیے. کوئی بندہ اس کو دلیل کہتا ہے کہ میں اذان کہہ رہا ہوں اور اللہ رب العزت نے قرآن نے کہا ہے کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر یہ صحابی سے سیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر اللہ سے بلانے سے مراد کیا مطلب ہے اس کا. بہت سی احادیث ہیں، بہت سے قرآن مجید کے الفاظ. اس لیے صحابہ کرام کی محبت انتہائی ضروری اور واجب ہے مسلمان اور مومن کے اوپر. یہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے. جب تک یہ محبت موجود نہیں ہے ہمارے عقائد کے اندر، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں، اسلام مکمل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی کہا ہے. ایمان کی نشانی صحابہ میں سے انصار جو تھے، انصاری صحابی، ان کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يحبهم الا مؤمن. ان صحابہ کرام سے، انصار سے جو محبت کرے گا تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ ایمان والا شخص. ولا يبغضهم الا منافق. اور جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت رکھے گا، فرمایا کہ وہ منافق شخص. منافق شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ انصار صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے آگے الفاظ فرمایا من احبہم فاحبہ اللہ. جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گے، اللہ بھی اس کو اپنا پیارا بنا لے گے جو انصار کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا ومن ابغضهم فابغضه اللہ. جو میرے انصار کے ساتھ بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، پھر وہ اللہ کی دشمنی مول رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ بھی عداوت رکھے. اللہ رب العزت کو ان صحابہ کرام سے کس قدر محبت ہے، کس قدر پیار ہے. جب اللہ رب العزت نے کہا قرآن مجید کے اندر پہلے پارے کے منافقین جو تھے ان کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام محبت ایمان لے کر آئے.
تو منافق جو شخص تھے نا وہ کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لے کر آئے جیسا بیوقوف ایمان لے کر آئے؟ اللہ رب العزت نے فوری ان کی جواب، ان کی باتوں کا جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو، خبردار، یقیناً جو ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں حقیقت کے اندر وہ خود بیوقوف۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان کا ایک معیار بنا دیا، ایمان کا ایک لیول بنایا ہے کہ اس لیول تک تمہارا ایمان ہوگا تو پھر ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم، ویسا ایمان لے کر ہو جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، پھر کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یعنی ہدایت کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، جو صحابہ کے راستے پر چلا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کیوں کہا ہے؟ اتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ اسلام نے ان سے جو بھی مانگا ہے انہوں نے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا بھی، جس بھی چیز کا مطالبہ کیا، غزوہ بدر جب ہو رہا تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، جب نکلے تو یہ امید نہیں تھی کہ لڑائی ہوگی، قافلے کو قابو میں کرنا یہ نیت لے کر نکلے تھے، لیکن وہاں پر جب دیکھا کہ معاملہ الٹ ہوا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حالت کیا تھی کہ کسی کے پاس قمیص ہے تو اس کے پاس ازار نہیں ہے، ازار ہے تو اوپر قمیص نہیں، لڑائی کے لیے کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزے نہیں، چند گنتی کی چند تلواریں تھی صحابہ کرام، چند تلواریں۔ ایسے عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا نا، دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، اور یہ انتہائی سمجھنے والا موضوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا ہے، اب یہاں پر تقابل دیکھیے، تناسب دیکھیے، بظاہر کوئی مقابلہ نہیں بنتا، ادھر 313 ہے ادھر 1000 ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، زرے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں، چند گنتی کی چند زرے ہیں، چند گنتی کی چند تلواریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مہاجرین نے اپنا موقف پیش کیا، اللہ کے رسول ہم فلاں مقام تک آپ کے ساتھ لڑیں گے، وہاں تک بھی اگر آپ لے کر چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ آپ انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر آپ یاد رکھیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جو نعمتیں کھا کر بھی کہیں کہ جاؤ اور تم اور تمہارا رب لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر بیٹھنے والے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے گھوڑے جو ہیں وہ سمندروں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ ایمان تھا، بس کچھ بھی نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ نکلیں اور اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر جب یہ اس قدر ایمان تھا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس قدر وفا تھی، پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، آپ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوئے، ساری رات یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی میں نے میدان میں لگا دی ہے، یا اللہ اگر یہ آج دنیا سے چلے گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اتنی انہماک کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ
اتنی لگن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ آپ کے کندھے مبارک سے جو چادر تھی نا وہ نیچے گر گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے. آپ کے کندھے مبارک کے اوپر اس چادر کو سیدھا کیا اور فرمانے لگے یا محبوب پیغمبر آپ بس کر دیں, اللہ آپ کی ضرور سنے گا, کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. پھر صحابہ کرام جس جوان مردی سے لڑے ہیں, جس جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑے ہیں, اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے خوش ہو کر اعلان کیا تھا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ, تم آج کے بعد بدریوں جو مرضی کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو لکھ دی. اتنا بڑا انعام کیوں؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں, انہوں نے یہ دیکھا ہے محبوب پیغمبر نے آواز دی ہے, ہم نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے, یہ دیکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان کے اوپر یقین اور اعتماد کا یہ عالم تھا. سراقہ بن مالک نبی علیہ السلام نے ان کو کس طرح کے کنگن, ان کی خوشخبری تھی سنائی, وہ کنگن تمہیں پہنائے جائیں. آخری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیمار ہوئے نا تو غشیاں آنے لگی, گھر والے رو رہی ہیں, پریشان ہیں. ہوش آیا نا تو کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے موت نہیں آ سکتی. حیران ہے, قسم کے ساتھ یقین کے ساتھ تم کہہ رہے موت نہیں آ سکتی. کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ تجھے کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے. ابھی تک وہ کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آئے, ابھی مجھے موت نہیں آ سکتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ایک رات میں اس یقین کے ساتھ سویا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا. ایک رات, وہ رات کون سی تھی؟ ہجرت کی رات, جب نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلایا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا تم لوگوں کی امانتیں صبح واپس کر کے تم بھی آ جانا. کہتے ہیں اس وقت مجھے یقین تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ کر گئے ہیں اب میں صبح ضرور اٹھوں. اس قدر یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, اور ان جیسا ایمان لاؤ گے پھر تمہارا ایمان ہوگا. حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ شہید کرنے لگا. حجاج بن یوسف تلوار لے کر آگے آیا تو انس بن مالک کہنے لگے آج تم مجھے مار نہیں سکتے. کہنے لگا تم کیسے کہتے ہو کہ مجھے مار نہیں سکتے, تمہیں پتہ نہیں ہے میرے جاہ و جلال کا, میرے روب اور میرے دبدبے کا. جب میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر میں کر گزرتا ہوں. کیسے کیسے تم مجھے مار نہیں سکتے؟ کہا تم مجھے نہیں مار سکتے. کیوں؟ میں نے صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو صبح کے وقت پڑھے گا شام تک دنیا کا کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور شام کے وقت پڑھے گا صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب یہ تیری تلوار ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ وہ آگے بڑھا قتل کرنے کے لیے, کہتا دیکھتا ہوں تو کیسے بچتا ہے. وہ آگے بڑھا پھر پیچھے 3 دفعہ اس نے ایسے کیا, پھر اس نے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور لوگوں کو بتانے لگا کہ جب میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کرنے کے لیے آگے جب میں بڑھتا تھا نا تو ان کے دونوں کندھوں کے اوپر مجھے 2 شیر نظر آتے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ مجھے کھا لیں. یقین اور اعتماد تھا پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنا رکھی, وہ اناروں والی حدیث. انار ایک صدقہ کیے
ایک انار صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص اناروں کی ٹوکری لے کر گیا. پوچھا کس لیے؟ کہا آپ کے لیے. گنے 9 تھے. کہا یہ میرے نہیں ہو سکتے. اس نے کہا آپ کے؟ کہا یہ کبھی بھی میرے نہیں ہو سکتے. کہا یہ آپ کے ہی ہیں. پھر اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ اتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے نہیں؟ یقین اور اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے، 1 دو گے تو میں 10 دوں گا. میں نے 1 انار اللہ کے راستے میں دیا ہے، مجھے 10 ملنے چاہیے تھے، میں نے گنے ہیں، تمہاری ٹوکری کے اندر 9 انار ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ 9 انار ہے، یہ میرے نہیں ہو سکتے، میرے ہوتے تو 10 ہونے تھے. اس نے کہا کہ تھے تو 10 لیکن میرا دل کیا تھا میں نے 1 اٹھا. پھر حضرت علی نے وہ انار پکڑے. یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان کے اوپر. ایک ایک صحابی کی داستان ایسی ہے، ایک ایک صحابی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں اپنے گھر کا سارا مال ہی داؤ پہ لگا دیا تھا. اس کے پیچھے یقین تھا، اس کے پیچھے اعتماد تھا. سیدنا عثمان غنی نے ایک ایک مجلس کے اندر 100 گھوڑے ایسے نہیں صدقہ کر دیے تھے. اس کے پیچھے اعتماد اور یقین تھا. پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر حنظلہ ایسے نہیں گیا تھا. اس کو یقین تھا، اعتماد تھا اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے زبان نبوت کے اوپر. جب اس قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ نکلے ہیں اور میدان جہاد میں کودے اور شہید ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی سے پوچھا، حنظلہ کی بیوی سے، میں نے دیکھا ہے کہ تیرے خامد کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے. اللہ کے فرشتے غسل دے رہے. عمل کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کہا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لبیک اتنی جلدی محبوب پیغمبر کی زبان کے اوپر. اللہ کے رسول میرے خامد کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے آواز دی ہے. حنظلہ نے غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا. غسل کرتے ہوئے کہیں دیر نہ ہو جائے. ہم سوچتے اچھا مشورہ کریں گے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، پھر کچھ کریں گے. وہ سوچتے نہیں تھے، وہ کر گزرتے تھے. جب بات آتی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، وہ کر گزرتے تھے. ایک صحابی تھے نا، نبینا صحابی، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول، دوسری بات یہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ تم ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا میرے صحابہ لے کر آئے. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جو بھی آیا ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. بیوی ہو، بچہ ہو، وہ والدین. صحابی رسول تھے نا، نبینا تھے. ان کی ایک لونڈی تھی، اس سے ان کا ایک بچہ تھا. ایک رات اس کو قتل کر دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعلان کیا. آپ نے پوچھا بتاؤ کس نے قتل کیا؟ کوئی گناہ. بار بار آپ کے پوچھنے پر وہ نبینا صحابی کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول میں نے قتل کیا. اپنی رب کیوں قتل کیا؟ اللہ کے رسول میرے سامنے وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی تھی. رات مجھ سے برداشت نہیں ہو، میں اس کے اوپر بیٹھا. نبینا صحابی ہے، نبینا صحابی اتنا بڑا کام کر اللہ کے رسول اس نے گالیاں دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں اس کے سینے کے اوپر بیٹھا، پھر میں نے اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا خون رائے گا. کچھ نہیں دیکھا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جو بھی آیا. نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر نا، ایک صحابی تھے، ان کے بھائی کو ایک صحابی نے باندھا ہوا تھا. گزرنے لگے نا تو کہنے لگے اس کو خوب کس کے باندھنا. کہا میرے بھائیوں اور تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو، اس کو جو تیرا کچھ نہیں لگتا مجھے کس کے باندھنا. کہا تم میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو ایمان لے کر آئے، جو تجھے باندھ رہا ہے، وہ میرا بھائی ہے.
اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، سب کچھ پیچھے چھوڑا۔ اور تیسری بات جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا میرے صحابہ کا ایمان تھا، اس کی وجہ صحابہ کرام کا زہد و تقویٰ، صحابہ کرام کا اللہ رب العزت سے ڈر، اتنا اس قدر ڈر تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، پانی اپنے سامنے رکھ کر نا اور رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کیوں رو رہے؟ آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے، قرآن مجید کا وہ منظر یاد آ گیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر کھینچا ہے کہ جب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے نا کہ ہمارے اوپر کچھ ٹھنڈا پانی ہی بہاؤ، افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی بہاؤ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو آرڈر نہیں ہوگا کہ ان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے۔ مجھے قیامت کا وہ منظر یاد آ گیا، وہ منظر یاد آ گیا۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کے زہد و تقویٰ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، عذر پیش کیا، اللہ کے رسول مسجد میں نہیں آ سکتا، میرے راستے میں موذی جانور بھی ہیں، مجھے راستے میں کوئی لانے والا نہیں ہے۔ عذر پیش کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمعتم النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ اللہ کے رسول اذان تو سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد لک رخصہ، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں، کوئی رخصت نہیں ہے، نبینا سے ابھی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک رسی باندھ لی تھی جو مسجد سے لے کر گھر تک جاتی تھی، وہ اس رسی کو پکڑ کے مسجد میں آتے تھے، پکڑ کے مسجد میں آتے تھے۔ اس قدر کٹھن مراحل کے اندر بھی انہوں نے مسجد کو نہیں چھوڑا، جہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے نماز کے لیے وہیں پہ آئے، وہیں پہ آئے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نا سورہ طور کی تلاوت کر، سورہ طور کی، اللہ کا ڈر اور خوف کس قدر ان صحابہ کرام کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ تقوی کا یہ عالم تھا، سورہ طور پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کے عذاب کا جب یہ منظر پڑھا نا تو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا قرآن مجید بند کر دی، اور پھر اس کے بعد بخار ہو گیا، اتنا خوف آیا جہنم کے عذاب سے کہ ایک مہینہ تک بخار کے اندر مبتلا، مہینہ تک بخار کے اندر مبتلا ہے۔ یہی وجہ تھی انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، وہ پوری سورۃ البقرہ بھی پڑھ جاتے تھے نا تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہماری فجر میں 15 سے 20 منٹ لیٹ ہو جائے، مساجد کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، مولوی صاحب نے نماز لمبی کر دی، نماز لمبی کر دی ہے جی مولوی صاحب نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب امام صاحب رکوع کرے، پتہ ہی نہیں امام پڑھ کیا رہا ہے، قرآن کو نہیں سمجھا۔ ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام لے کر آئے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین، نبی اسلام کی ذات کے اوپر یقین، اللہ رب العزت کا زہد و تقویٰ ویسا جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب کرے۔